الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہمیں رمضان المبارک کا موقع عطا ہوا ہے۔ اللہ پاک نے اپنی رحمتوں سے زیادہ نفع حاصل کرنے کا اللہ نے زندگی میں پھر ایک موقع دیا ہے، تو اس میں محنت کرنی چاہیے، مجاہدہ کرنا چاہیے اور شوق اور طلب دکھانی چاہیے اللہ کی بخشش حاصل کرنے کے لیے، اللہ پاک جل شانہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے مجاہدہ کرنا، اپنے جسم اور اپنے اوقات میں مجاہدے کے ساتھ اللہ کی جو ہے وہ رضا حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں آتا ہے وَكَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ کہ وہ رات کا بہت کم حصہ سوتے تھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا کہ ہمارے راستوں میں تم مجاہدہ کرو، محنت کرو، اور فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ اپنے رب کی بخشش کی طرف مسارعت کرو، دوڑ لگاؤ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ نیکیاں حاصل کرنے کے لیے سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ تو اس لیے ہمارا مزاج یہ نہیں ہونا چاہیے کہ دنیا کے معاملے میں تو ہم مجاہدے کریں، محنتیں کریں اور اپنے ملک کو، گھر بار، بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے باہر جو ہے وہ مال و متاع حاصل کرنے کے لیے چلے جائیں، لیکن دین کے لیے ہم یہ کہیں کہ بھئی نماز پڑھ لو کافی ہے اور بس فرض پڑھ لو کافی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جب ہم مستحبات کو چھوڑنے کی عادت بنائیں گے تو آہستہ آہستہ سنن غیر مؤکدہ چھوٹیں گی۔ جب ان کی ہماری چھوڑنے کی عادت بن جائے گی، سنن مؤکدہ چھوٹیں گی۔ جب ان کے چھوڑنے کی عادت بنے گی، واجب چھوٹے گا۔ جب واجب چھوڑنے کی عادت بن گئی اور کوئی پرواہ ہی نہ ہوئی تو پھر فرائض کے چھوڑنے کا اگلا قدم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ معاف کرے، جب فرائض ہی چھوٹنا شروع ہو جائیں گے تو پھر حرام کے اندر مبتلا ہونے کی جو ہے وہ خطرہ ہوتا ہے۔ اس لیے شیطان کسی مسلمان کو براہ راست یہ نہیں کہتا کہ جو سنتیں بھی پڑھتا ہو، مستحبات بھی ادا کرتا ہو اور واجب بھی ادا کرتا ہو اور فرض بھی، یہ نہیں کہتا کہ فرض چھوڑ دو۔ وہ آہستہ جو ہے وہ ترتیب، قدم بقدم ترتیب سے جو ہے وہ آہستہ نیکیوں کو چھڑانے کی کوشش کرتا ہے۔ بہرحال یہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ تو اس رمضان المبارک میں ایک اور عبادت بھی مسلمانوں کو اللہ پاک نے جو ہے وہ عطا فرمائی ہے، وہ ہے اعتکاف۔ اعتکاف چونکہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں کیا جاتا ہے تو اس لیے اس کے فضائل اور مسائل، پہلے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اعتکاف کی کتنی قسمیں ہیں۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم ہے مستحب اعتکاف، نفلی اعتکاف، اور دوسرے نمبر پر اعتکاف سنت، اور تیسرے درجے پر واجب اعتکاف۔ 3 قسمیں ہو گئی اعتکاف کی۔ نفلی اعتکاف تو یہ ہے کہ جب ہی مسلمان مسجد میں قدم رکھے تو دایاں قدم رکھے، مسجد میں دعا پڑھ لے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ لے، اور پھر اعتکاف کی نیت بھی کر لے، دل میں کر لے یا زبان سے کہہ لے کہ میں جتنی دیر مسجد میں رہوں گا اعتکاف کی نیت سے رہوں گا۔ یہ ہے نفلی اعتکاف۔ دوسرا واجب اعتکاف ہوتا ہے۔ واجب اعتکاف وہ ہے کہ آدمی نظر مان لے، منت مان لے کہ میرا فلاں کام ہو جائے اور میں اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، یہ واجب اعتکاف ہے۔ اگر کسی نے اعتکاف کی نیت مانی، نظر مانی ہے تو اس میں روزہ رکھنا بھی شرط ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف مسجد میں بغیر روزے کے بیٹھا رہے، نہیں، جتنے دن کی نظر مانی ہے اتنے دن کے روزے بھی خود بخود اس پر واجب ہو جائیں گے۔ تو یہ واجب اعتکاف ہے۔ اور تیسری قسم سنت اعتکاف ہے، وہ آخری عشرہ رمضان المبارک کا ہے، اس میں سنت اعتکاف۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی مبارک مطہر میں ہمیشہ اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی ضروری آزار کی وجہ سے سن 9 ہجری میں اعتکاف نہ فرما سکے تو سن 10 ہجری میں جو آخری رمضان المبارک تھا آپ کی زندگی حیات طیبہ کا، اس میں 20 دن کا اعتکاف کیا ہے۔ 9 ہجری والے 10 دن بھی اور یہ بھی، تو 20 دن کا اعتکاف فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اعتکاف کی فضیلت کیا ہے، فضائل کیا ہیں، اس پر ملے گا کیا؟ اعتکاف کے بہت بڑے فضائل ہیں۔ ایک فضیلت بہقی شریف میں حدیث مبارکہ کے حوالے سے یہ ہے کہ جو آدمی 10 دن کا اعتکاف کرے گا، آخری عشرے کا، اسے جب وہ اعتکاف مکمل کر کے اللہ کے فضل سے عید کا چاند نظر آئے گا، وہ اپنے گھر جا رہا ہوگا تو اسے 2 حج کرنے کا اور 2 عمرے کرنے کا
اسے اجر اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے اس زمانے میں اس سال حج تقریباً 5 لاکھ کے قریب ہے، تو گویا اس نے، اور عمرہ جو ہے وہ تقریباً 1,30,000 1,35,000 پہ تقریباً ہو رہا ہے، اندازہ کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ تو 5 لاکھ جمع 5 لاکھ 10 لاکھ گویا کہ اس نے اتنا خرچ کیا، اور 2 حج اس نے اتنا ثواب حاصل کر لیا، اور 1,30,000 2 عمرے، تو 2,60,000 روپے کے خرچ کر کے جیسے عمرے ہوتے ہیں، تو گویا کہ اس نے 2 حج بھی کر لیے، 2 عمرے بھی کر لیے۔ ایک فضیلت یہ بھی ہے، اور ایک فضیلت یہ ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معتکف آدمی گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، جب تک حالت اعتکاف میں اللہ اس کی حفاظت کرتے ہیں، گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، اور ان نیکیوں کا ثواب بھی وہ پاتا رہتا ہے جو نیکیاں وہ اعتکاف سے پہلے کرتا تھا۔ مثال، مریضوں کی عیادت کرتا تھا، جنازوں میں شریک ہوتا تھا، اور لوگوں کی خدمت کیا کرتا تھا، اور گھر والوں کو سہولت سے، گھر میں جو رہتا تھا گھر والوں کو ساتھ آنا جانا، حسن سلوک جو ہے، حسن جو ہے وہ معاملات کرتا تھا، اس پر بھی اجر ملتا ہے، اور گھر والوں پر براہ راست خرچ کرتا رہتا تھا۔ اگر اس کا موقع بھی نہیں مل رہا تو ان تمام چیزوں کا اسے اعتکاف میں بیٹھے ہوئے بغیر کیے ثواب ملے گا۔ جو نیکیاں وہ پہلے کرتا تھا اب نہیں کر سکتا، ان کا اجر اسے ملتا ہی رہے گا۔ فرمایا تیسری فضیلت یہ بھی ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے، یہ تو پہلی شرط ہے، ہر نیک عمل میں اللہ کی رضا کا جذبہ یہ شرط ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے جس نے اعتکاف کیا تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ اچھا، ایک بات ضروری بھی عرض کر دوں، یہ جو احادیث مبارکہ میں اور مختلف نیک اعمال کے اوپر گناہوں کے معافی کا، گناہوں کے معاف ہونے کا جو ہم سنتے رہتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہوتا ہے، فقہاء کرام نے لکھا کہ چھوٹے گناہ جو انسان کے علم میں بھی نہیں ہوتے، گناہ کرتا رہتا ہے، آنکھوں کے، ہاتھوں کے، پاؤں کے، سوچنے کے، جو بھی گناہ ہیں صغیرہ جن کو کہتے ہیں، وہ گناہ اللہ تعالیٰ ان نیک اعمال کی برکت سے خود بخود ہی مٹا دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، اور کبیرہ گناہوں سے توبہ کی صلاحیت اور استعداد پیدا کر دیتے ہیں، توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ مطلب ہوتا ہے گناہوں کے معاف ہونے کا۔ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں، کبیرہ گناہوں سے اللہ توبہ کی توفیق دیتے ہیں، صلاحیت پیدا کر دیتے ہیں۔ اور یہ تو رمضان المبارک کے فضائل کے حوالے سے کچھ گزارشات تھی۔ نفلی اعتکاف کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ نفلی اعتکاف 1 دن کا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو 1 دن کا نفلی اعتکاف کرے گا، سنت اعتکاف کی بات نہیں ہے، واجب اعتکاف کی بات بھی نہیں ہے، نفلی اعتکاف 1 دن جو کرے گا اسے 3 خندقیں جہنم سے اللہ تعالیٰ دور فرما دیں گے۔ 3 خندقیں جہنم سے دور ہو جائے گا، اور 1 خندق کا فاصلہ زمین اور آسمان کے فاصلے کے برابر، اتنا وہ جہنم سے دور ہو جائے گا۔ اچھا، یہ ایک اور بات بھی ضروری عرض کر دوں، یہ جو مختلف نیک اعمال کے اوپر یہ وعدہ ہے کہ جہنم سے دور ہو جاتا ہے، یا کسی برے جو ہے وہ اعمال پر یہ ہوتا ہے کہ جنت سے دور ہو جاتا ہے، برا عمل کیا جنت سے دور ہو گیا، نیک عمل کیا تو دوزخ سے دور ہو گیا۔ اس دور ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے نیک عمل کیا تو یہ جہنم سے دور ہو گیا۔ کیا مطلب؟ اب اس کے اندر خیر کی صلاحیت زیادہ سے زیادہ پیدا ہو گئی ہے، جہنم والے اعمال سے دور ہو گیا ہے، اب نیک اعمال کرنے کی اس میں صلاحیت ہے۔ اور اگر جو باتیں ہم یہ سنتے ہیں کہ برے عمل کرنے سے اتنا بندہ جنت سے دور ہو جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں شر کی صلاحیت غالب ہو جاتی ہے، خیر کی صلاحیت مغلوب ہو جاتی ہے، یہ مطلب ہے۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، جب بندہ جہنم سے دور ہوگا، جہنمی اعمال سے دور ہوگا، تو خیر کے اعمال میں زیادہ دل لگے گا، جی لگے گا، تو بہت بڑی فضیلت ہے۔ اعتکاف کی فضیلتیں یہ ہیں۔ اعتکاف کرنے کے لیے سب سے افضل مقام، اللہ کسے توفیق دے دیں، سعادت دے دیں، تو بیت اللہ شریف ہے، مکہ مکرمہ کی مسجد محترم، مسجد حرام، وہ ہے سب سے افضل، پوری روئے زمین میں سب سے افضل اعتکاف وہ بیت اللہ شریف میں۔ اور دوسرے درجے میں سب سے افضل اعتکاف پوری دنیا کی مساجد اور جگہوں سے وہ مسجد نبوی زادہ اللہ شرفاً و عزاً و تکریماً، وہ ہے مسجد نبوی شریف۔
اور تیسرے نمبر پر مسجد اقصیٰ، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو مسجد اقصیٰ کے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان میں جانے کی اور اس کو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے کھول دیں، یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے۔ تو مسجد اقصیٰ میں جا کے اعتکاف کرنا یہ تیسرے درجے کا اعتکاف ہے۔ اور چوتھے نمبر پر جو ہے جامع مسجد، اپنے محلے میں مسجدیں ہیں، ایک مسجد جو ہے 5 وقتہ نماز کے لیے ہوتی ہے، دوسری جامع ہے، تو جامع مسجد میں اعتکاف کرنا یہ پھر چوتھے نمبر پر افضل ہے۔ اور 5ویں نمبر پر اپنے محلے کی مسجد ہے جس میں 5 وقت جماعت ہوتی ہے۔ اور کسی ایسی مسجد میں اعتکاف کرنا جس میں جماعت 5 وقت نہیں ہوتی، تو اہل محلہ کو چاہیے کہ اب اعتکاف کے دنوں میں 5 وقتہ جماعت کا اہتمام فرمائیں۔ تو یہ ہے اعتکاف کے بارے میں۔ اس کے مسائل کیا ہیں؟ اعتکاف کے مسائل یہ ہیں کہ اگر ایک آدمی اعتکاف میں بیٹھا اور اس کسی وجہ سے یہ 10 دن کا اعتکاف جو ہے عشرہ آخری عشر روزہ فاسد ہو گیا کسی وجہ سے، تو اس کا اعتکاف بھی فاسد ہو جائے گا، کیونکہ فرضی اعتکاف، واجب اعتکاف ہو جس کو نظر اور منت کا اعتکاف کہہ رہے ہیں، یا سنت مؤکدہ کا اعتکاف ہو، ان میں روزہ شرط ہے۔ کوئی آدمی اگر منت مانتا ہے اعتکاف کرنے کی تو روزہ خود بخود رکھنا اس کے لیے شرط ہوگا، صرف اعتکاف کی نظر اور منت معتبر نہیں ہوگی۔ تو جب روزہ فاسد ہو جائے گا تو چاہے واجبی اعتکاف ہو، نظر و منت والا، یا سنت والا اعتکاف ہو، روزہ فاسد، اعتکاف بھی فاسد۔ اچھا، کسی وجہ سے اعتکاف فاسد ہو گیا، 10 دن کے لیے آدمی بیٹھا، کسی وجہ سے، عذر کی وجہ سے اعتکاف فاسد ہو گیا، تو اسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق احادیث مبارکہ کی روشنی میں اسے صرف 1 دن کی قضا کرنی پڑے گی، یعنی 21، 22، 23، 24 مثال کے طور پر وہ ٹھیک رہا، لیکن 25 کو اس کا اعتکاف فاسد ہو گیا کسی وجہ سے، یا روزہ فاسد ہو گیا، تو ظاہر ہے روزہ فاسد بھی، اعتکاف ختم تو بھی اعتکاف کی دوبارہ اگلے دن قضا کی نیت کر لے، صرف 1 دن قضا کرنا چاہیے۔ البتہ قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق یہ ہے کہ پورے 10 دن کا پھر اعتکاف کریں، رمضان المبارک کے بعد ان 10 دنوں کا اعتکاف کر لیں، لیکن فتویٰ اسی پر ہے کہ 1 دن کا ہی اعتکاف کافی ہوگا۔ اعتکاف بیٹھنے سے پہلے اگر کسی نے نیت کر لی کہ میں مریض کی عیادت کے لیے بھی جایا کروں گا اور جنازے کی نماز میں بھی شریک ہوا کروں گا، اور ایک جو ہے وہ علمی مجلس ہے کہیں لگتی ہے تو اس میں بھی حاضری دیا کروں گا، تو حضرات فقہاء کرام نے جو ہے اس کی گنجائش دی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ بندہ اعتکاف ہی کرے، ان چیزوں میں کے لیے نہ جائے، اللہ تعالیٰ ان کا اجر ویسے ہی دے دیں گے، عطا فرما دیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی جمعۃ المبارک پڑھنے کے لیے جس مسجد میں بیٹھا ہے وہ جامع مسجد نہیں ہے، تو جمعہ پڑھنے کے لیے جاتا ہے، تو اس کی بھی فقہاء کرام نے احادیث مبارکہ کی روشنی میں، قرآن و سنت کی روشنی میں یہ اجازت دی ہے کہ وہ اعتکاف کی حالت میں جمعہ پڑھنے کے لیے جامع مسجد جا سکتا ہے، البتہ اخیر وقت میں جائے اور فرائض پڑھ کے فوراً واپس آ جائے، تو اس کی اجازت ہے۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ کہ بھول کر اگر کوئی بندہ مسجد سے نکل گیا ہے، بھول کر نکل گیا معمولی وقت میں، 1 گھڑی 2، 4، 5، 10 منٹ کے لیے مسجد سے بھول کر نکل گیا، اسے پتہ نہیں تھا میرا اعتکاف ہے، تو اس سے اعتکاف فاسد نہیں ہوگا بھول کر مسجد میں نکلنے سے۔ مرد کے لیے پوری مسجد اعتکاف کی جگہ ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ اعتکاف کرنے کے لیے لوگ ایک جگہ مخصوص کر لیتے ہیں مسجد میں، کپڑے لگا دیتے ہیں، ایک وہ بن جاتی ہے مخصوص جگہ، تو صرف وہ جگہ ضروری نہیں ہے کہ اسی میں بندہ بند رہے، بلکہ پوری مسجد جہاں ہم جوتا اتار کے قدم رکھتے ہیں وہ ساری مسجد کا احاطہ ہوتا ہے، تو اس میں انسان مرد رہ سکتا ہے، یہ اس کو اجازت ہے، پوری اس کی مسجد۔ طبی ضرورتوں کے لیے مسجد سے نکلنے کی گنجائش ہے، طبی ضرورت ہے، استنجا ہے، وضو ہے، قضاء حاجت ہے، ان کے لیے مسجد سے، واجبی غسل کرنا ہے تو اس کے لیے مسجد سے نکلنے کی اجازت ہوتی ہے۔ اچھا، بعض لوگ جو ہے وہ سگریٹ کے جو ہے وہ عادی ہوتے ہیں، پان کے عادی ہوتے ہیں، اسی طرح جو ہے وہ نسوار کے عادی ہوتے ہیں، حقے کے عادی ہوتے ہیں، ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ حالت اعتکاف میں ان چیزوں کو ترک کر دیں، چھوڑ دیں۔ اگر بہت زیادہ مجبوری ہے تو وضو کرتے ہوئے، کرنے کے لیے جاتے ہوئے
جو ہے تھوڑا سا وہ اپنا وہ عادت پوری کرنے کی اسے گنجائش ہے، لیکن اس کے لیے مستقل نکلنا یہ مناسب نہیں ہے۔ اعتکاف ایک بہت بڑی عبادت ہے، یہ گویا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مالک حقیقی کے دروازے پہ جا کے ڈیرے لگا دینا ہے، اور اپنی بات اللہ پاک جل شانہ کے فضل و رحمت سے امید کر کے اپنی دعائیں قبول کروانے کا بہترین موقع ہوتا ہے۔ تو اس لیے اعتکاف میں زیادہ تر کوشش کرنی چاہیے تلاوت کی، ذکر کی اور دعوت کی اگر بات کرنی تو خیر کی بات کرنی، ورنہ ذکر، تلاوت، عبادت، نوافل اس میں جب تھک جائے تو بندہ آرام بھی کر سکتا ہے۔ البتہ آرام کرنے کے لیے موٹا کپڑا نیچے بچھا کر کے آرام کرنا، تاکہ اگر کوئی طبی اور فطری تقاضے کی بنیاد پر غسل کرنے کی ضرورت پیش آ جائے، احتلام ہو جائے، تو مسجد کا تقدس خراب نہ ہو، موٹا کپڑا بچھا کر کے جو ہے وہ آرام کرنا چاہیے۔ مسجد کے اندر بیٹھ کر اگر کسی نے موبائل پر بات کر لی، بہتر یہی ہے کہ موبائل پہ باتیں کرنا، ضرورت کے علاوہ باتیں کرنا مناسب نہیں ہے۔ اگر کسی نے ضرورت کے علاوہ ضرورت سے موبائل پر بات کر لی، کسی کا فون آیا، اس نے سن لیا، یا کسی خاص وقت میں موبائل کھولتا ہے باقی بند رکھتا ہے، اچھی بات ہے، تو اس میں بات کرنے سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، اس کی شرعاً یہ اعتکاف اس سے فاسد نہیں ہوتا۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اعتکاف میں خاموشی کو عبادت سمجھتے ہیں، خاموش، اور منہ انہوں نے لپیٹا ہوتا ہے اور اس کو عبادت سمجھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ خاموش رہنا یہ کوئی عبادت میں سے نہیں ہے۔ ہاں، فضول باتیں نہ کریں، لیکن اگر کوئی ضرورت کی بات کرنی ہو یا دعوت کی بات کرنی ہے، خیر کی بات کرنی ہے، سیکھنا سکھانا ہے، تو اس میں جو ہے وہ حرج نہیں ہے، کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد سے باہر نکلے اگر ایک بات بھی کسی نے کر لی، ضرورت کی بات، کسی نے پوچھا جی آپ اعتکاف میں ہیں تو اس نے ہاں کر دیا، یا کوئی اور بات کر لی، یا کہتا کہ آپ کا بیٹا جو ہے وہ باہر سے گھر آ گیا ہے، جو باہر نوکری میں مثال کے طور پر، تو اس نے ہاں کر دی یا کہا کہ ابھی نہیں آیا، تو ایک بات کرنے کو بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اعتکاف ٹوٹ گیا، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ایک دو چند باتیں اگر ضرورت کی کر لی ہیں مسجد سے باہر تو اس کی گنجائش ہے، اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا، اچھا، بعض لوگوں کی ایک بہت بڑی غلط فہمی یہ بھی ہے کہ وہ حالت اعتکاف میں محراب کے اندر اگر معتکف داخل ہو گیا تو وہ سمجھتے ہیں کہ اعتکاف ٹوٹ گیا، محراب کو مسجد سے باہر سمجھتے ہیں۔ یہ اغلاط العوام میں سے ہے، فقہا نے تو کوئی ایسی بات نہیں لکھی، علماء کرام کے ہاں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ اغلاط العوام میں سے۔ عوام سمجھتے ہیں کہ محراب کا جو حصہ ہوتا ہے نا مسجد کا، وہ مسجد سے باہر ہے، حالانکہ محراب کا حصہ مسجد کا حصہ ہوتا ہے۔ یہ صرف نشانی مسجد کی رکھنے کے لیے محراب کو بنایا گیا۔ مینار اور محراب یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں مسجد نبوی میں نہیں ہوتے تھے، لیکن صحابہ کرام کے زمانے میں صحابہ کرام کا اس پر اجماع ہو گیا کہ مسجد کو مسلمانوں کی عبادت گاہ کو ایک خاص شکل دے دی گئی۔ محراب مسجد کا سنٹر اور وسط مقرر کرنے کے لیے رکھا گیا، اور مینار جو ہیں یہ بھی مسجد کی علامت کے طور پر بنائے گئے ہیں۔ تو محراب مسجد کا حصہ ہوتا ہے، اس میں اگر معتکف بیٹھ کر تلاوت کرے، ذکر کرے، ایک خلوت خانہ اس کو بنا لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ محراب میں جانے سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا، یہ اغلاط العوام میں سے ہے۔ مرد کے اعتکاف کے ضروری مسئلے تو یہ تھے۔ اچھا، بیٹھنا کس وقت ہے؟ مرد نے اعتکاف، عورت نے اعتکاف، بیٹھنے کا وقت کون سا ہے؟ 20واں روزہ، اس میں غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں آ جائے۔ عورت ہے تو آج مثال 20ویں روزے کا دن چل رہا ہے، شام کو 21 کی رات آ رہی ہے، تو 20ویں روزے کا دن 21 کی رات عورت اپنی جگہ مخصوص بنا کر کے غروب سے پہلے اپنی جگہ پر چلی جائے تو اس کو جو ہے وہ اعتکاف اس کا شروع ہو جائے گا۔ معتکف مسجد میں اعتکاف کے لیے بیٹھا اور اس کے گھر سے کھانا لانے کے لیے کوئی آدمی موجود نہیں ہے، یہ سہولت نہیں ہے، کوئی پہنچانے والا نہیں ہے، تو فقہاء کرام نے قرآن و سنت کی روشنی میں اس کی اجازت دی ہے کہ وہ اپنا کھانا گھر سے لا سکتا ہے، وہ جائے اور کھانا لا کر کے آ کر مسجد میں کھا لے، اس کی بھی اجازت ہے۔ عورت کے لیے اعتکاف، عورتوں کے لیے مسلمان
عورتیں چونکہ الحمدللہ نمازی ہوتی ہیں، نماز پڑھتی ہیں، مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ 5 وقتہ نماز قضا نہیں کر سکتا، کوئی سستی کرتا ہے تو اسے توبہ کرنی چاہیے، خصوصاً رمضان المبارک میں اب تو توبہ کر کے مکمل نمازیں پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ نمازوں کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ جنت والے جب جنت میں داخل ہوں گے تو دوزخیوں سے پوچھیں گے کہ تم تو ہماری طرح مسلمان ہوتے تھے، ہمارے ساتھ رہتے تھے، تمہیں کس چیز نے جو ہے وہ دوزخ میں داخل کروایا، تم کس وجہ سے دوزخ میں آئے؟ تو وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ بھائیو، نماز کی پوچھ گچھ تو مسلمان سے ہونی ہے نا، تو وہ نماز نہ پڑھتے تھے اس لیے دوزخ میں ان کا جانا ہوا۔ اس لیے مسلمان کی معراج ہے کہ وہ 5 وقتہ نماز کے لیے اللہ کی بارگاہ میں حاضری دے گا۔ تو عورتوں کے لیے اپنے گھر میں مسجد کی ایک جگہ، یعنی 2 جا نماز 3 جا نماز ایک کمرے کے اندر مخصوص سارا سال کے لیے ہونی چاہیے۔ اگر کسی گھر میں اس طرح مسجد البیت نہیں بنی ہوئی تو اب اعتکاف کے لیے ایک جگہ مخصوص کر لینی چاہیے، چاہے وہ 1 جائے نماز 2 جائے نماز، جتنی بھی کھلے انداز سے تھوڑا سا رہ سکتے ہیں تو اس میں بنا لینی چاہیے، اور عورت اسی جگہ میں اعتکاف کرے گی۔ عورت کے لیے یہ مسجد ہے، یہ جو جگہ اس نے مخصوص کی ہے نا، یہ عورت کے لیے مسجد ہے۔ بلا ضرورت اس سے باہر نکلنا ایسا ہی ہے جیسے مرد مسجد سے باہر نکلتا ہے۔ جو پابندیاں مرد کے لیے ہیں وہی عورت کے لیے ہیں۔ مرد کے لیے پوری مسجد ہے، عورت کے لیے یہ مخصوص جگہ ہے، یہ مسجد ہے۔ اچھا، اب تو الحمدللہ موسم اچھا ہو رہا ہے، مزید 10 دن ہر سال پیچھے ہوتا ہے رمضان المبارک، اور ٹھنڈے دن آ رہے ہیں، روزے بہت آسان ہیں، تو مسئلہ تو ساری زندگی کے لیے ہوتے ہیں، سدا بہار ہوتے ہیں دینی مسائل۔ اگر ایک عورت نے اندر کمرے میں جگہ بنائی اعتکاف کے لیے، لیکن گرمی محسوس ہونے لگ گئی، اب وہ رات کو باہر آ جاتی ہے، دن کو اندر چلی جاتی ہے، تو اس سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ خیر الفتاویٰ کے اندر لکھا ہے، اور بھی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ایک جگہ مقرر کرنی چاہیے، چاہے وہ باہر برآمدے کی جگہ مقرر کر لیں، جو رات کا بھی کام دے، دن کو بھی کام دے، دن رات دونوں کا کام دے گا۔ اگر برآمدے میں جگہ بنائی ہے تو بس وہی مسجد ہے اس کے لیے، یہ 2 جگہ نہیں بنا سکتے، ایک جگہ بنا۔ اچھا، عورت کے لیے ایک ضروری مسئلہ وہ یہ ہے کہ مسلمان عورت الحمدللہ اعتکاف میں بیٹھی، مجاہدہ تو ہے اعتکاف میں بیٹھنا، پابند کرنا اپنے آپ کو، اللہ نے توفیق دی، بیٹھی، اور اس کے خاص دن شروع ہو گئے، تو خاص دن جو ہی شروع ہوئے تو روزہ ختم، جب روزہ ختم تو اعتکاف بھی ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس کی نیت کا اسے اجر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے بڑے وسیع ہیں، لیکن اس کا اعتکاف ختم ہو گیا۔ روزہ جب ختم تو اب یہ اعتکاف والی جگہ سے باہر آ جائے اور جو ہے وہ اس کا اعتکاف ختم۔ البتہ ایک سہولت عورتوں کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنی اعتکاف کی جگہ پر بیٹھ کر وہ اپنی بچیوں سے کام کروا سکتی ہیں، کہہ سکتی ہیں کہ یہ کام یوں کر لوں، یہ کام یوں کر لو، ضرورت کے وقت ایسا کر سکتی ہیں، ہر وقت ایسا نہ ہو۔ البتہ ان کو بھی دعاؤں میں، ذکر میں، تلاوت میں، نوافل میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا چاہیے۔ معتکف تو اللہ کی بارگاہ میں آ کر کے بستر ڈال کر کے، یہ نہیں ہے ہمارے لوگ سمجھتے ہیں بس اللہ کے گھر میں آ کے بستر ڈال کے سو ہی رہو، سونے نہیں ہے، اس میں مجاہدہ کر کے عبادت میں زیادہ وقت گزارنا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، بوڑھے دیہاتی لوگ آتے ہیں ان پڑھ، مسجد میں آئے اور اس میں جو ہے وہ آ کر کے سوتے رہتے ہیں سارے، بس اللہ کے گھر میں سوئے پڑے ہیں۔ بھائی اس میں کوئی شک نہیں کہ سونے میں بھی اعتکاف کا ثواب تو ملے گا، لیکن بہتر یہ ہے کہ جس کام کے لیے آئے ہیں وہ اس میں مانگنا، رونا، دھونا، دعائیں کرنا اپنے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، ساری امت مسلمہ کے لیے، اور خصوصاً اس رمضان المبارک میں جو وبائی امراض ہیں جن سے دنیا جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے، مسلمان خصوصاً حرمین شریفین اور مساجد اور مدارس، اس میں تو اور زیادہ مسلمانوں کو، پہلے کسی مسجد میں 2 آدمی بیٹھے تھے، اب تو 10 20 آدمی بیٹھنے چاہیے مسجد کے اندر، زیادہ سے زیادہ لوگ بیٹھنے چاہیے مسجد کے اندر۔ اچھا، یہ بھی بات عرض کروں آپ کو کہ محلے کی مسجد میں اعتکاف کرنا یہ سنت کفایہ ہے، یعنی اگر ایک آدمی بھی محلے کی مسجد میں اعتکاف کے لیے بیٹھا ہے تو سارے محلہ کی طرف سے سنت ادا ہو چکی، کوئی محلہ دار گناہ گار نہیں ہوگا۔ اگر اہل محلہ میں سے کوئی بھی نہیں بیٹھا، مسجد خالی پڑی ہوئی ہے، تو سارے اہل محلہ یہ سنت کفایہ کو چھوڑنے کی وجہ سے گناہ گار ہو۔ اس لیے ہر مسجد کے اہل محلہ کو چاہیے کہ وہ ابھی سے، آج 11واں روزہ ہے، ابھی تو الحمدللہ موقع ہے، دن باقی ہیں، تو پہلے سے ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار کرنا
چند دن کی زندگی ہے گزر جاتی ہے۔ میرے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس سنت ہے کہ آپ علیہ السلام ہمیشہ اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور اس اعتکاف کے اندر ایک رات ہے لیلۃ القدر جس کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مجاہدے کی برکت سے وہ نصیب فرما دیں تو سبحان اللہ۔ اچھا، ایک اور بات یہ آپ کو میں معلومات میں اضافہ کرتا جاؤں کہ لیلۃ القدر کا دیکھنا ضروری نہیں ہے، وہ ہر بندے کو نظر بھی نہیں آتی، وہ تو خاص صاحب ذوق لوگوں کو نظر آتی ہے، اللہ تعالیٰ تجلیات دکھا دیتے ہیں، لیکن نظر آنا ضروری نہیں۔ کوئی اس رات میں بیٹھا تہجد پڑھ رہا، ذکر کر رہا، تلاوت کر رہا ہے تو اور رات ہو گئی، لیلۃ القدر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہو گئی تو اس نے دیکھی نہیں ہے، تو پھر بھی اس کی وہ عبادت 1000 مہینوں سے افضل ہو گئی، 83 سال کچھ مہینوں سے افضل ہو گئی۔ تو اس لیے آخری عشرہ میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے بھی اعتکاف فرمایا کرتے تھے تاکہ لیلۃ القدر کو پایا جا سکے، حاصل کیا جا سکے۔ یہ تو آپ علیہ السلام کو اللہ پاک نے بتا بھی دیا تھا، فرما دیا تھا ارشاد کہ فلاں دن لیلۃ القدر ہے۔ آپ علیہ السلام باہر تشریف لائے تاکہ صحابہ کرام کو بتا دیا جائے، وہ اس کا اہتمام کریں۔ تو دو مسلمان آپس میں وہ ایسی تو تکرار اور آپس میں ناراضگی اور جھگڑے کی شکل میں تھے، تو اس کی وجہ سے اللہ پاک نے وہ تعین اٹھا لی ہے۔ تو بہرحال یہ لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے اعتکاف میں بیٹھنا، جو دیکھے نہ دیکھے وہ اس سے محروم نہیں ہوگا۔ اور اس بات سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مسلمانوں کی آپس کی لڑائی یہ کتنی خطرناک ہے، کتنی نحوست ہے اس میں کہ جو ہے وہ مسلمان اس شرف عظیم سے جو ہے وہ مسلمان اتنے شرف سے بھی محروم ہو سکتے ہیں اگر آپس میں لڑائی کریں گے۔ اس لیے رمضان المبارک میں جتنے لوگ آپس میں ناراض ہیں، رنجشیں ہیں ذاتی، تو ان کو دور کر کے معافی مانگنا اور معافی دینا اگر آ جائے تو اس آدمیوں کو اللہ کے قرب کی بلندیوں سے کوئی روک نہیں سکتا۔ دنیا ساری اکٹھی ہو جائے اس کی ٹانگیں کھینچے، روک نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے سینے صاف رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور محنت اور مجاہدہ سے اپنے قرب حاصل کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ توفیق دے کہ وہ ہر مسجد کو زیادہ زیادہ آباد زیادہ آباد کرنے کی کوشش فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب کے اعتکاف کو قبول فرمائے۔ زندگی کا بھائیوں نہیں پتہ نہیں اگلے سال یہ شرف نصیب ہوگا یا نہ ہوگا، اس لیے کوشش کر کے اس اعتکاف والی فضیلت کو بھی ہر مسلمان حاصل کرنے کا جذبہ رکھے۔ اور ایک اہم بات ذہن میں بات آ گئی، وہ ضروری ہے کہ اعتکاف بیٹھنے والے لوگوں کا اکرام کرنا چاہیے۔ اہل محلہ کو چاہیے کہ اعتکاف والے لوگوں کا زیادہ سے زیادہ اکرام کریں، ان کا روزہ افطار کروائیں، ان کو یعنی ان کی عزت اور اکرام میں اور اضافہ ہو جانا چاہیے، کیونکہ وہ ہم سب کے سفیر بن کر، محلے والوں کے سفیر بن کر وہ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم سب کو اس سنت کے چھوڑنے کا جو گناہ ہوتا اس سے انہوں نے بچا لیا ہے۔ اس لیے سارے اہل محلہ کے محسن ہیں تو ان کے ساتھ احترام والا معاملہ کرنا، محبت والا معاملہ کرنا، ان کا اکرام کرنا، ان کی ضیافتیں کرنا، ان کو کھانے کھلانا، سحری افطاری میں ایسا ہو کہ ان کو گھر والوں کی جو ہے وہ خاص ضرورت ہی نہ رہے، کھانا لانے وغیرہ ضرورتوں کی ضرورت ہی نہ رہے۔ تو اس کی ہم کوشش کر لیں گے تو ہم سب اس ثواب میں شریک ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی سعادت بخشے۔